صاحب السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ثنا لانگ ٹائم نو سی ڈاکٹر صاحب. آپ تو لگتا ہے کراچی کی نظر ہو گئے آپ. کراچی کے حالات ایسے ہیں کہ اگر یہ شو ہو جائے تو بہت بڑی بات ہوگی. ہاں لائٹس کا کتنے ایشو عجیب ہے، ہر 1-2 گھنٹے بعد لائٹ چلی جاتی ہے. بات. جب لائٹ جاتی ہے تو ہم وائی فائی یا انٹرنیٹ استعمال نہیں کر سکتے. ہاں تو یہ صورتحال ہے، اور آج اس پروگرام کے لیے ہم نے خاص اہتمام کروایا ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آج کا پروگرام ہمارا مکمل ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، علاج بالغذا کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا ابتدائیہ کے طور پر ذرا بتائیں کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے. کہ ہم لوگ تو ہر وقت ہم نے گولیوں دوائیوں کے اور ان چکروں میں پتے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور بس ہر آدمی کھا رہا ہوتا ہے. تو یہ دوائی اور اس کے بجائے اگر ہم غذا کی طرف چلے جائیں تو اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اس وقت آج کے زمانے میں ماڈرن سائنس جو ہربل سائنس ہے یا نیوٹراسیوٹیکل سائنس ہے، اور اس میں ڈائٹولوجی کا، نیوٹریشنس کا ایک بہت بڑا چیپٹر موجود ہے. اس میں غذا کے حوالے سے مریض کو مکمل گائیڈ کیا جاتا ہے کہ غذا کیسی ہونی چاہیے کسی مریض کی. لیکن وہ غذا پیرالل دی جاتی ہے کہ اگر آپ ادویات استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس کے پیرالل کچھ غذائیں لے لیں جو آپ کے جسم کو توانائی دے سکیں. بس ان کا مقصد اتنا سا ہوتا ہے. لیکن اسلام کی جو غذائیں ہیں وہ باقاعدہ علاج بھی کر رہی ہیں. کچھ ایسے امراض ہیں کہ جس میں اگر آپ صرف غذا استعمال کر لیں تو آپ کے جو حالت ہے، جو کنڈیشن ہے آپ کی، وہ بہتر ہو سکتی ہے. اور اگر ضرورت ہو تو کچھ دوائیں بھی بتائی گئی ہیں، وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے. اب اس میں غذا کے حوالے سے 2 حصے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کچھ غذائیں بتائی گئیں اور ان کے طریقے بتائے گئے، ان کے اوقات کار بتائے گئے کہ کس وقت وہ غذائیں لینی ہیں، کون سی غذائیں لینی ہیں، اور کون سی غذائیں آپ کو بیمار کر سکتی ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے. یہ تو ہے ایک صحت مند آدمی کے لیے. دوسرا شعبہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس صورت میں کون سی غذائیں استعمال کرے اور کون سی غذائیں استعمال نہ کرے، یعنی ڈائٹ اینڈ اوائٹ. یہ پورا چیپٹر اسلام ہمیں طب نبوی کے شعبہ غذا میں فراہم کرتا ہے. سب سے پہلے اہم بات کہ غذا تو ظاہر ہے کہ غذا تو ہم نے کھانی ہے، لیکن غذا کو منہ میں چبانے والی مشین، ہمارے دانت، ہمارے مسوڑے، ہمارا پورا جو منہ کی کیویٹی اور جو کچھ اس میں موجود ہے، یہ ایک مشین ہے. اسلام ٹھیک. غذا سے پہلے مسلمان کو گائیڈ کرتا ہے کہ اس مشین کا استعمال کیسے کرنا ہے، اس مشین کی صحت کیا ہے، اس مشین کی بیماری کیا ہے. اور پھر یہ بھی جی بتا دیا کہ اگر آپ کے منہ بیمار ہے، اگر آپ کے مسوڑے اور دانت بیمار ہیں، تو ان سے لگ کر، ان سے چبا کر کھائے جانے والے غذا وہ بیماریاں ہی پیدا کرے گی. تو لہٰذا ٹھیک. اسلام نے ہمیں سب سے پہلے مسواک کا حکم دیا. اور مسواک استعمال کی جاتی ہے ہمارے منہ کے پوری کیویٹی کو صاف کرنے کے لیے. اچھا، ہم مسواک اس طرح کرتے ہیں کہ ہم جلدی جلدی دانتوں کو برش کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. بالکل. اب دانتوں پر 20 سے 30% بیکٹیریا ہوتے ہیں، جبکہ 70% بیکٹیریا ہمارے مسوڑوں پر، ہمارے منہ کی کیویٹی، ہمارے اس حصے کے مختلف جگہوں پر موجود ہوتے ہیں. تو اسلام نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے. مثلا ہمیں مسواک کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ زبان کی بھی مسواک کی جائے، کیونکہ دانتوں سے زیادہ بیکٹیریا زبان پر ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ مسواک سے اپنے دانتوں کے کناروں کو صاف کیا کرو. یہ طب نبوی کی حدیث مبارکہ ہے. تو دانتوں کے کناروں سے مراد اس کا سرفیس. علماء کرام فرماتے ہیں کہ سرفیس جو اوپر کا حصہ ہے زبان کا، آخر میں ٹھیک. پہلے آپ دانتوں کو برش کر لیں یا دانتوں کو مسواک کر لیں، پھر اس کے بعد آپ نے مسوڑوں پر اس مسواک کو پھیرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے زبان کو اس سے صاف کرنا ہے. آج کل تو اس کے لیے خاص وہ کچھ ٹنگ کلینر بھی ملتے ہیں، جی اور جی. وہ بھی زبان کو صاف کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ انگوٹھے سے ہم نے حلق کے آس پاس کے حصے کو بھی صاف کرنا ہے. صاف کر. تو اس اچھا. طرح پورے منہ کی مشین کو صاف کر دیا گیا. اب اب اس سے کھائی جانے والی غذا انشاءاللہ بالکل صاف ستھری ہوگی.
दूसरी चीज़ मैदे की इस्लाह, कि मैदे में कौन सी चीज़ खाई जाए और उसके साथ कौन सी चीज़ ना मिलाई जाए। मसलन 2 गर्म चीज़ों को खाने से मना फरमाया गया और ये कहा गया कि एक गर्म तासीर वाली और एक ठंडी तासीर वाली चीज़ों को मिला सकते हैं, लेकिन 2 गर्म तासीर वाली ग़िज़ाओं को नहीं मिला सकते। इसमें मैदे के अंदर एक टेम्परेचर होता है, अगर हम गर्म तासीर वाली ग़िज़ाएँ खाएँगे तो उनको मैदे को उसमें जूसेस मिलाकर हल करने में काफ़ी मुश्किल पेश आती है। और फिर ये ठीक। ग़िज़ा अगर अच्छी तरह जूसेस ना मिले, जो हंगर जूसेस होते हैं और उसके बाद जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, वो इसमें मिलते हैं, जिसको हम एसिड्स भी कहते हैं, या पेप्सिन वग़ैरह आगे जाके इसमें शामिल होती है, तो ये सारा अमल मुतासिर होता है। लिहाज़ा हमने ये भी ख़्याल करना है कि कौन-सी ग़िज़ा किसके साथ नहीं खानी। फिर टाइमिंग्स बताए गए हैं कि टाइमिंग्स क्या हैं। जब भूख लगे खाना खाया जाए, सुबह का नाश्ता जल्दी किया जाए, जिसको आज मेडिकल साइंस में कहते हैं कि हमें 30 मिनट्स में नाश्ता करना है। अच्छा, एक और बात ख़ास ये है कि हम जब मेडिकल साइंस की में जो न्यूट्रिशन का शोबा है या हाँ जी। डाइट एंड अवॉइड का शोबा है, जब उसको पढ़ते हैं, तो हम हैरान होते हैं कि जो बात इस्लाम कह रहा है, तक़रीबन वही बात हमारी डाइटोलॉजी जो है वो बात उस पर कर रही है। तो इस सिलसिले में ऑस्ट्रिया के प्रोफ़ेसर फॉन गॉट वग़ैरह जब इन लोगों से हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि मॉडर्न साइंस ने के 2 शोबे हैं, 2 हिस्से हैं ग़िज़ा के हवाले से, ग़िज़ा और परहेज़ के हवाले से। उन्होंने ठीक। जो पहला शोबा है वो सारा का सारा इस्लाम से लिया है, क्योंकि उससे अच्छा। ज़्यादा परफ़ेक्ट बात उनको नज़र नहीं आई। ये ऑस्ट्रिया के में मुझे बात हुई और साथ ही इटली के प्रोफ़ेसर डिडियोस, वो भी अपने लेक्चर्स में बरमला कहा करते थे कि हमने तो जो कुछ भी लिया है वो इस्लाम से लिया बड़ी और बात। हमने सिर्फ़ उस पर उसको मॉडिफ़ाई किया है मॉडर्न ज़माने के लिहाज़ से। वरना इस्लाम पूरा एक हमें प्रोसेस दे रहा है, एक पूरा कंप्लीट पैकेज दे रहा है कि ग़िज़ा के हवाले से और अवॉइड के हवाले से। फिर इस्लाम ने ठीक। हमें ये भी बता दिया कि कौन-सी जिस्म के लिए ग़िज़ाएँ इंतहाई नुकसानदेह हैं, उनको हराम के चैप्टर में रख दिया गया कि ये ग़िज़ाएँ या ये चीज़ें अल्लाह ने पैदा तो की हैं, इनके कुछ इनकी ज़रूरत थी ज़मीन पर, तो इसलिए अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन तुम्हारे खाने के लिए ये मना है, क्योंकि तुम्हारे जिस्म को नुकसान पहुँचाएगी, बल्कि हाँ। शदीद नुकसान पहुँचाएगी और ये सिर्फ़ जिस्मानी नुकसान नहीं, ये आपकी आदत को भी तब्दील कर देगी। तो अच्छा। उन ग़िज़ाओं को हराम के हवाले से हम जानते हैं और हलाल ग़िज़ाओं में भी 2 शोबे कर दिए गए कि जो सेहतमंद हलाल ग़िज़ा है, मसलन सब्जियाँ अगर ताज़ा हैं, तो पकाई हाँ। जाएँ और गोश्त अगर बीमार जानवर का नहीं है, तो उसको खाया जाए। अगर हलाल जानवर है लेकिन बीमार है, तो उसको खाने से मना किया गया। ठीक। अब हम शुरू करते हैं कि ग़िज़ा एक मरीज़ की ग़िज़ा, कोई भी मरीज़ हो, सबके लिए एक कॉमन एक ग़िज़ा हम बनाते हैं कि फ़र्ज़ करें एक मरीज़ लीवर डैमेज है उसका या उसको किडनी डायलिसिस हो रहे हैं, कैंसर हाँ का जी। मरीज़ है या वो किसी भी सीवियर डिसऑर्डर, कोई टर्मिनल स्टेज का कोई इश्यू हो सकता है। तो इस्लाम अब उसको सुबह से किस तरह से ग़िज़ा के ज़रिए से उसका इलाज करने की कोशिश करता है। सुबह सवेरे उठकर वो कोशिश करे कि मिसवाक कर ले या अच्छा। आजकल के ज़माने में ब्रश कर ले। हुँ। अच्छी तरह से ब्रश किया, इसके बाद ये हदीस मुबारक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, ये मफ़हूम है कि आप सुबह सवेरे शहद का शरबत नोश फरमाया करते थे। माशाअल्लाह। तो सुबह 1 गिलास पानी में 1 टेबल स्पून, 1 बड़ा चम्मच शहद मिला लिया जाए और इसको अपने सामने रख लिया जाए और ये काम हमने जागने के 15-20 मिनट के अंदर-अंदर करना है, क्योंकि वो वक़्त अच्छा। होता है जब जिस्म तवानाई हुँ। को तलब करता है और अगर कोई भी एनर्जी उसको मिल जाए तो वो उसको मल्टीप्लाई कर देता है, अच्छा। मज़ीद ताकत उसको उसमें पैदा करता है। तो शहद को सामने रखकर एकदम ना पिया जाए, 5-7 मिनट में ये 1 गिलास ख़त्म कर लिया जाए। अब मरीज़ का इलाज शुरू हो गया है। शहद में हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में किसी भी चीज़ के बारे में नहीं कहा कि इसमें शिफ़ा है, लेकिन हाँ। शहद यानी शहद की मक्खी की जो बाय प्रोडक्ट्स हैं तक़रीबन 7 हैं, जिसमें शहद भी शामिल है। अल्लाह ने खुद कहा है कि फ़ीही शिफ़ाउन लिन्नास, शिफ़ाउल कि लिन्नास। इसमें हमने मफ़हूम है कि हमने इसमें इंसानों के लिए शिफ़ा रख दी है। अब शिफ़ा किस ठीक। चीज़ से होती है? दवाई से। हुँ। शिफ़ा पूरी दुनिया में इंसानी तारीख़ में दवा से होती है। तो शहद खाने-पीने की चीज़ है, लेकिन अब मरीज़ के लिए वो दवा बन गया है। तो मरीज़ ने हुँ। जब ये शुरू किया तो उसका फ़ायदा क्या हुआ कि उसके हलक से और मुकम्मल
تمام جو اس کی مشینری ہے سب ڈیٹاکس ہو گئے، لیور کو نئی زندگی ملی، اور معدے کو اور آنتوں کو نئی توانائی ملی، خون انسان کا صاف ہوتا ہے، ڈیٹاکس ہوتا ہے، خون اگر گاڑھا ہے تو شہد اس کو نارمل کرتا ہے، خون بہت پتلا ہے اور اس حالت میں ہے کہ بار بار خون رسنے کا کچھ معاملات ہو جاتے ہیں انسان کو، جب اس کا خون بہت پتلا ہو تو شہد اس کو بھی بیلنس کرتا ہے، یعنی خون کی کوالٹی کو بہتر بناتا ہے، اور یہی انسان کا جو پوری زندگی ہے جس میں انسانی جو گزارتا ہے وہ اصل میں خون کی کوالٹی پہ گزارتا ہے، تو ٹھیک بات. شہد یہ کام بخوبی کر رہا ہے۔ اس کے بعد تقریباً 15-20 منٹ کے بعد اسلام ایک اور غذا بیمار شخص کو دے رہا ہے، اور وہ ہے تلبینہ۔ تلبینہ کیا تلبینہ. ہے؟ کہ جو کا دلیا. دلیا ابال لیا جائے، پھر اس میں دودھ شامل کیا جائے اور پلیٹ میں اتار کر اس کو اس میں شہد شامل کر لیا جائے، ایک بار پھر انتہائی طاقتور غذا حاصل ہو گئی۔ اچھا میں یہ بتانا چاہوں گا، یہ تلبینہ ہم نے جو لیا جی. اور دودھ شامل کیا اور پھر اس میں شہد شامل کیا، یہ پلیٹ میں ہم نے بنا لیا ایک امیزہ۔ دنیا میں جتنے منرلز، جتنے وائٹامنس، جتنے ایسڈز، امینو ایسڈز وغیرہ، جتنی پروٹینز پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری اس طب نبی کی اس پلیٹ میں موجود ہیں جس کو تلبینہ کہتے ہیں، اچھا. یعنی دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس بیوٹیفل. کا آپ نام لیں اور وہ اس پلیٹ میں موجود نہ ہو۔ کیا تو بات. اب اتنی ماشاء مکمل غذا جب ایک انسان کو بریک فاسٹ میں مل رہی ہے، ایک مریض کو، آپ سوچئے کہ جب جسم کو ہر چیز اس کی توانائی کی ملے گی تو اللہ. یقیناً وہ کم بیک کرے گا، کیونکہ وہ ٹھیک بیماری بات. اس لیے ہوا تھا کہ کچھ نیوٹریشنز کی کمی ہوئی، کچھ اجزاء ہوں. کی کمی ہوئی، منرلز کی کمی ہوئی، وٹامنس کی، یا کہیں امینو ایسڈز وغیرہ کی، تو اب یہ اس کو تلبینہ کی صورت میں ملنے شروع ہو گئے۔ اس کے بعد اسلام نے پھر اس مریض کو کچھ غذائیں بتائیں، مثلا کھجور اور کھیرا بتایا کہ ہوں. آپ ناشتے کے 1-2 گھنٹے کے بعد 4-5 کھجوریں اور آدھا کھیرا چھیل کر یا ایک کھیرا چھیل کر جو آپ کی عمر کے حساب سے ہے، یہ ساتھ ملا کر کھائیں، یعنی کھجوروں کو کاٹ لیں، کھیرے کو بھی چھیل کر کاٹ لیں، ایک ٹکڑا کھیرے کا اور ایک ٹکڑا کھجور کا اپنے منہ کے اندر گرائنڈ کریں، اچھا یہ آپ منہ عجیب میں بات ویسے بتا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ تو کھیرے کو سمجھتے ہیں کہ یہ سیلڈ کے طور پر دوپہر کے کھانے میں یا کم از کم رات کے کھانے میں کھایا جا سکتا ہے. ناشتے کا تو سوچا بھی نہیں تھا کسی نے. ہاں تقریباً ناشتہ تو ہم تلبینہ سے کر چکے ہیں، آپ کی بات صحیح ہے ہاں. کہ ہم لنچ سے ہاں. پہلے یہ غذا لے رہے ہیں، ہوں. اور کھیرا کئی طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے صحیح کہا کہ ہم تو لنچ تک ہی محدود رکھا ہوا ہے اس کو، لیکن اس میں بہت سی گنجائش موجود ہے۔ تو ٹھیک. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں واقعہ سناتا ہوں کہ آپ جی. بہت ہی اسکنی تھیں، بہت دبلی پتلی تھیں، یعنی ہوں. انتہائی کمزور، انیمیا بھی تھا آپ کو، یعنی خون کی اچھا. بھی کمی رہتی تھی، اور ہر وقت ان کو چکر آنا اور اس طرح کے واقعات علماء کرام بیان کرتے ہیں، ہوں. اور آ، آپ نے یہ نسخہ استعمال کیا طب نبی کا، اچھا. آپ نے کھجور اور کھیرا ملا کر کھانا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں انہوں نے سبحان. اپنے انیمیا کا علاج، اپنی شدید کمزوری کا اور انڈر ویٹ ہونے کا علاج کھیرا اور کھجور سے شروع کیا، اور کوئی دوا انہوں نے استعمال نہیں کی، وہ پوری زندگی یہ بتاتی رہی کہ میں نے صرف یہ ہوں. استعمال کیا تھا۔ آپ صبح دوپہر شام، کچھ علماء کہتے ہیں کہ صبح اور شام کھاتی تھی، کچھ کا خیال ہے کہ شاید آپ دن میں ایک ہی بار غذا لیتی تھی، لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ چند ماہ کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ چند ماہ کے بعد میرا انیمیا ختم ہو گیا، میرے واہ. خون کی مقدار میں اضافہ ہو گیا جو میرے چہرے سے جھلکتا تھا، یہ مفہوم ہے ان کے سبحان. واقعے کا، اور میری صحت بہتر ہوتی چلی گئی، میرے وزن میں اضافہ ہو گیا، واہ. اور ساتھ ہی میں وہ کام جو کبھی نہیں کیا میں نے بچپن میں نے وہ کام کرنے کے قابل ہو گئی، گھر کی صفائی اور گھر میں اپنے والدین کے ساتھ، والدہ کے ساتھ حصہ لینا گھر کے کاموں میں، اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، نہ مجھے چکر آتے تھے۔ تو اس غذا سے اتنا بڑا واہ. کام کیا گیا جس کے لیے آج ہم بڑی بڑی ڈرپس لگاتے ہیں، اور ہوں. مختلف جو فیرم کی جو چیزیں ہیں وہ تو ڈرپس ڈاکٹر میں صاحب شامل یہ کی یہ جاتی ہیں، کھجور کے انجیکشن۔ ساتھ ملا کے کھانا ہے اس کو کھیرے کو؟ جی جی بالکل، اسی میں ترکیب بتا دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص انیمیا ہے، انیمک ہے، ہوں. انیمیا کا ہوں. مرض ہے، یعنی خون کی کمی ہے، اور اس کو وزن بھی اس کا کم ہے، اور انتہائی کمزوری، شدید نقاہت ہے، خاص طور سے خواتین کی میں بات کروں گا، جی. تو 5 کھجوریں، اس کا ہیڈ کاٹ دیجیے، اس کو کاٹ کے گھٹنی نکال لیجیے، ان کو پہلے دھو لیجیے، دھونے کے بعد یہ کام کیجیے، اور پھر ہر ہوں. کھجور کے 2 پیس کر لیجیے، ایک کھیرا لیجیے، اس کو ہیڈ اینڈ ٹیل کاٹ دیجیے اس کی، اور اس کو چھیل لیجیے، اب اس کے بھی تقریباً 8-10 پیس کر لیجیے،
अब ठीक। एक खजूर का टुकड़ा और एक खीरे का टुकड़ा, ये अपने मुंह में रखकर उसको मुंह के अंदर ग्राइंड करना है या मुंह के अंदर चबाना है उसको। वाह। ये इसका तरीका होगा और इसको खाली पेट लिया जाए। यानी आप अच्छा, ये खाली ने पेट। अगर नाश्ता कर लिया है, तो नाश्ते हम्म, के 2-3 घंटे बाद या लंच से पहले अच्छा। तकरीबन ठीक 1 ठीक घंटा ठीक। पहले इसको खाया जा सकता है। कुछ लोगों ने मैंने बहुत से मरीज़ों को बताया जब मैं टीवी शो एक कर रहा था, तो हाँ एनीमिया जी। का मौजू था। मैंने जब ये बताया तो बहुत सी ख़वातीन ने इसे नहारमू इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अच्छा। और कुछ ख़वातीन ने इसको सुबह भी लिया और मगरिब से पहले जब वो खाली पेट होते हैं तब इस्तेमाल किया। माशाल्लाह हम्म, सबको फ़ायदा हुआ और मैं अक्सर माशा। ऐसा होता है कि मैं कहीं फ़्लाइट में आना-जाना हो रहा है मेरा या मैं कहीं ऐसे पब्लिक प्लेस पे खड़ा हूँ जो कोई पहचान हाँ लेते हैं मुझे, तो हाँ। ख़वातीन सबसे ज़्यादा मुझे इस नुस्खे का ज़िक्र करती हैं। कहती हैं आपका ये नुस्खा मैंने कहा मेरा नुस्खा नहीं है तो हज़रत आयशा का नुस्खा है। उन्होंने बयान किया था मैंने तो सिर्फ़ एक बात बताई है आपको। तो उन्होंने कहा माशा। कि इतना फ़ायदा हुआ कि हमारी आँखों की बिनाई वापस आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान 4-5 महीने इस्तेमाल किया, तो क्योंकि आँखों में एक्चुअली हमारे ब्लड से उसका ताल्लुक है। जितनी ब्लड हम्म, सर्कुलेशन अच्छी होगी और जितना खून की क्वालिटी अच्छी होगी और जो हमारा हीमोग्लोबिन है जितना बैलेंस होगा, हमारी आँखों को फ़ायदा होगा। तो जब ये इस माशा। नुस्खे से उनका हीमोग्लोबिन वगैरह बैलेंस हुआ, तो उनकी बिनाई बेहतर होती चली गई। सुभान अल्लाह। तो इसके बाद हम लंच की तरफ आते हैं। हम्म, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसका मफ़हूम है कि तरबूज़ के बारे में बताया। तरबूज़ एक मिसाल के तौर पे पेश किया फ्रूट के हम्म, फ्रूट के इरा में ठीक। से कि फ्रूट को यानी तरबूज़ को खाने से पहले खाया करो। अच्छा आजकल अच्छा। मसला तरबूज़ है बल्कि कनाडा और अमेरिका में तो मैंने अक्सर सुना है, जैसे हम यूरोप में भी देखते थे सारा साल ही तरबूज़ मिलता था। हाँ अब हाँ। वो मौसम वाली बात तो ख़त्म हो चुकी है वहाँ पर। अच्छा मलेशिया में मैंने ये देखा कि वो जूस तंबीकाई के नाम से वहाँ मिलता है, पूरा साल आप जूस पी सकते हैं तरबूज़ का। ये तरबूज़ इतनी शानदार चीज़ है कि अगर आप खाने से पहले इस तरबूज़ को खा लें, तो मरीज़ की एक सुभान। तरह से आँखें खुल जाती हैं। यानी खाने से अच्छा। आधा घंटा पहले आप तकरीबन 200 ग्राम यानी आधा 1 पाव और के करीब तरबूज़ खा लीजिए। हम्म, तो तरबूज़ एक तो बदन के अंदर हरारत पैदा करता है। अच्छा एक और चीज़ है कि जितने मरीज़ हैं, उनमें एक चीज़ कॉमन होती है कि उनका जिस्म हाइपोथर्मिक होता है। यानी उनके हाँ, जिस्म का दर्जा हरारत कम हो जाता है, कम हो जिसकी वजह जाता से बीमारी उस पे गालिब आती है। है। एक शख्स को मर्ज़ तो है, लेकिन मर्ज़ उस पर गालिब नहीं आ रहा क्योंकि उसके जिस्म का दर्जा हरारत उसने मेंटेन रखा हुआ है। वो बिल्कुल सारी ठीक। कोशिशें कर रहा है या डॉक्टर्स उसको ऐसी मेडिसिन दे रहे हैं, जिससे उसका दर्जा हरारत तो ये हाइपोथर्मिक जब होता है, तरबूज़ ये काम कर रहा है कि अच्छा। हाइपोथर्मिया ख़त्म कर रहा है मरीज़ का सबसे पहले। एक वाह। तो आपने सुबह शहद पिया, उसने आपका टेम्परेचर बैलेंस किया। फिर आपने तलबीना खा लिया, वो भी यही काम करता है। लेकिन आपने दोपहर में तरबूज़ खा लिया, तो ये हम्म, आपको ज़्यादा बेहतर हाइपोथर्मिया से बचाकर आपको आपके जो जिस्म का दर्जा हरारत है, उसको नॉर्मल कर रहा है। फिर आपने आधे घंटे बाद खाना खा लिया। अब खाने के बारे में बताया गया है कि बुखारी की हदीस मुबारक है कि फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम। ने, इसका मफ़हूम है कि शरीर खानों का सरदार है। एक और जगह इन्होंने मफ़हूमन लिखा है कि गालिबन ये हदीस भी है कि हम्म, शरीर दुनिया और आखिरत के सारे खानों का सरदार है। ओहो। तो सुभान। अब शरीर क्या चीज़ है? ये शरीर हम्म, कोई भी मरीज़ हो, वो तलबीना इस्तेमाल करे। पहले शहद, तलबीना, खीरा और खजूर, अब तरबूज़ और तरबूज़ के बाद हम आ गए हैं शरीर पर। शरीर इतना ताकतवर खाना है कि खाते-खाते इंसान को ये महसूस हो जाता है कि वो खाना नहीं खा रहा, उसके जिस्म में एनर्जी आ रही है। यानी हर लुक़मे पर वाह, उसको महसूस होगा। अब कैसे बनाया जाता है? बहुत ही आसान सा तरीका है। हम्म, जो भी आपने सालन बनाया है, जी हाँ। उसमें मरीज़ को ज़रा गोश्त दीजिए जो हल्का जैसे कि मटन है, मटन में भी जी, कैटेगरीज़ हैं। एक होता है ठीक। बड़ी उम्र का बकरा है हम्म, और बकरी है। छोटी उम्र के बकरी इस्तेमाल करें इनके लिए या फिर आप देसी मुर्गी को इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसको शोरबेदार बनाइए। जौ की रोटी हो या जौ और गंदुम की मिली हुई रोटी बनाई जाए और इसको चूर के शोरबे में और इसको ढककर डाल 10 दिया। मिनट के लिए रख दिया जाए। अच्छा। 10 मिनट के अंदर ये एक शरीर की शक्ल तैयार हो जाएगी जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया और आखिरत के खानों का सरदार है। अब इसको सुभान। आप मरीज़ जब खाएगा, आप कभी इंशाल्लाह इसहाक हसन साहब आप भी ट्राई कीजिएगा। मैंने जब इस हदीस को सुना, तो मैं अक्सर मेरा मेरा वज़न बहुत कम था उस ज़माने में।
میں جب آسٹریا میں ہوتا تھا تو اس وقت میرا وزن 65 66 پہ رہتا تھا. میں اس وقت اچھا. 75 کے قریب. تو اور مجھے ہر وقت نقاہت آئی کیونکہ کام بہت زیادہ تھا وہاں پر. ہاں تو ہاں. اس کی وجہ سے ہاسپٹل کے جو کام ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے مریضوں کے ساتھ بہت زیادہ بہت. کام ہوتے ہیں. اور وہاں سردی سے بھی فائٹ کرنی ہوتی ہے کیونکہ میں گلیشیئر پہ تھا. میں اچھا. نے پچھلی بار ہی بتایا تھا کہ آسٹریا کا ہاں. یورپ کا سب سے بڑا گلیشیئر وہ آسٹریا کے شہر انسبروک میں ہے. اور میں اس گلیشیئر کے بالکل ساتھ ہاسپٹل میں میری سروس رہی کئی سال. تو میں سردی سے فائٹ نہیں کر پاتا. جب میں نے حدیث مبارکہ پڑھی تو میں نے سرید بنا کر کھانا شروع کر دیا. میرے خیال میں مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ 10 دن نہیں گزرے تھے کہ میں سردی سے بھی فائٹ کر رہا تھا اور میں انرجی بھی مجھ میں آ گئی. پہلے سے زیادہ میں نے کام شروع کر دیے. کیا تو اس بات. لیے سرید مریض لازمی کھائے. یہ دوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی دوائیں دنیا میں موجود ہیں اس سے بڑی دوا بطور غذا موجود نہیں ہے سبحان اللہ. پوری دنیا کے اندر. سبحان. اور اس کو پروفیسر فان گوڈ اتنا پسند فرمایا کرتے تھے کہ ان کی ساری زندگی سرید کھاتے ہوئے گزری. اور یہ وجہ تھی کہ وہ بڑھاپے کو پہنچے لیکن آپ کہہ نہیں سکتے تھے کہ ان کی ایج 60 سال ہے یہ کیا. وہ کہتے تھے یہ سرید کی وجہ سے ہے. میں آج جوان نظر آتا ہوں بالکل کیونکہ مجھے انرجی پہنچ رہی ہے. میرے ایک ایک سیل کو انرجی پہنچ رہی ہے. یہ ان کے خاص بات. تو یہ جو سرید ہے یہ مریض کے علاوہ بھی ریگولر لیول پہ بھی آپ ڈیلی کھا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں سرید ہی کھانا چاہیے کیونکہ ہمارا ہم دیکھیں ہم وائٹامنس اور منرلز کہاں کبھی ہم لے آتے ہیں وہ ختم ہو ہاں جاتی ہیں تو پھر دوبارہ مشکل ہوتا ہے لانا. کیونکہ یہ ہاں کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد تو وائٹامنس اور ایکسٹرا جو سپلیمنٹس ہیں ان کو پھر انٹیک اس کا جاری رکھنا چاہیے. ہاں. اور کیونکہ جسم کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے بنسبت بیفور 40. تو سرید ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے ایک ایک سیل کو توانائی مہیا کر رہا ہے کیونکہ آپ کے ماشاء بہت اللہ. سے سیلز کے پہلے کی بنسبت زیادہ ڈیڈ ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جس کی وجہ سے پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ ہمارے جوائنٹس کو جو مسلس پکڑ کے رکھتے ہیں جو لیگامنٹس وغیرہ ہمارے وہ لوز ہو جاتے ہیں. ہمارے جوائنٹس میں گیپ کم ہو جاتا ہے سارے جسم کے. جب گیپ ٹھیک. کم ہوتا ہے یہ آفٹر 60 ہوتا ہے. کسی میں جو اچھی صحت ہو تو آفٹر 70 ہوتا ہے. تو یہ حال ہوتا ہے کہ وہ جو آپ نے دیکھا کہ بزرگوں کی اسکن لٹک جاتی ہے چہرے کی. ہاں ہاں اس کی وجہ یہ کہ ان کی بالکل. جوائنٹ کا گیپ کم ہو جاتا ہے. ہوں. تو اس وجہ سے اسکن تو وہی ہوتی ہے. اسکن اگر فرض کریں ہماری اسکن 5 میٹر ہے جس ہاں نے جی. ہمارے 6 فٹ کے جسم کو سنبھالا ہوا ہے اور وہ 6 فٹ کا 2-3 انچ کم ہو گیا تو ساری اسکن باقی لٹک جائے گی. اس لیے وہ ہاں. اسکن لٹکتی ہے. سرید کھانے والے کے ساتھ یہ کبھی نہیں ہوگا. اس کے اچھا. جوائنٹ کا اسپیس کم نہیں ہوگا. اس کی اسکن نہیں لٹکے گی. ورنہ آپ نے دیکھا ہے کہ بڑھاپے میں لوگوں کو سب سے پہلے یہاں سے شروع ہوتا ہے بڑھاپا ہاں گردن سے. ہاں گردن پر ہاں جھریاں اور ایسے رنکلز پڑ جاتے ہیں کہ ہاں. دیکھنے والا دور سے اندازہ عمر کا لگا لیتا ہے چہرہ چاہے کیسے ہی ٹائٹ کیوں نہ ہو. اب اچھا. ہاں. تو وہ گردن والا ایشو نہیں آئے گا. سرید اس لیے ہمیں کھانا چاہیے اور ساتھ ہی مریضوں کو سرید استعمال کرایا جائے. اس میں میں نے تو بتا دیا کہ چکن اس میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز کلیریفائی کر دیں کہ گوشت اس میں صرف آپ مٹن رکھ سکتے ہیں یا کوئی اور گوشت بھی ہو سکتا ہے اس میں؟ اس میں فارمی چکن نہ ہو بس ہوں. حلال اب تو وہاں جانور پہ رکھیں. پاکستان میں تو ہے ہی ہر جگہ پہ فارمی ہی ہوتا ہے. اب تو وہ دیسی والا تو کام ہی کوئی نہیں ہے. اچھا جب سے میں نے بھی پروگرام کیے کچھ اور ڈاکٹرز بھی آئے ہمارے ٹی وی چینلز پر اور ہم نے کچھ ایک گروپ بھی بنا لیا تھا ڈاکٹرز کا پاکستان میں جو فارمی چکن کے نقصانات سے آگاہ کرتا رہتا ہے. تو ہاں. پاکستان میں کراچی کی بات کروں گا. کراچی میں خاص طور سے ایک ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ آپ کو جگہ جگہ فارمی چکن کی دکانوں پر اب دیسی مرغے بھی نظر آنے لگے. اچھا. فارمی چکن ہوتی ہے 300 روپے کلو وہ 600 روپے کلو. لیکن اس نے میں نے ایک دو بار پوچھا تو اس نے بتایا کہ ٹھیک. نہیں دیسی مرغی کی بھی ڈیمانڈ آنا شروع ہو گئی. اس کا مطلب ہے لوگ ہیلتھ کانشیس ہونا شروع ہو گئے ہیں. ہاں. تو فارمی چکن کی بجائے ہم دیسی مرغی استعمال کر لیں. شریر میں مٹن استعمال کر لیں. ہم فش استعمال کر سکتے ہیں. فش لیکن کی تو بیف بہت نہیں. ساری اقسام ہوتی بیف نہیں ہونا ہیں. چاہیے. بیف کا فائدہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہاں. فرمایا یہ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ گائے کا گوشت گائے کے گوشت میں بیماری ہے. اس کے دودھ میں شفا ہے. اس کا مکھن مفید دوائی ہے. اچھا. تو میں ایک بات یہ کہتا ہوں مسلمانوں سے کہ جب آپ کے نبی نے یہ کہہ دیا کہ گائے کے گوشت میں ہاں. بیماری ہے اب دنیا کی کوئی طاقت اس میں صحت پیدا نہیں کر سکتی. آپ جب گائے کا گوشت کھا رہے ہیں
تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ بیماری کھا رہے ہیں، کیونکہ نبی نے فرما دیا کہ گائے کے گوشت میں سبحان بیماری ہے۔ اللہ صلی اچھا، اللہ یہ گائے کے گوشت والا میں واقعہ آپ کو سناؤں کہ میں نے آج سے کوئی 5-6 سال پہلے یہ پروگرام کیا تھا کہ گائے کے گوشت میں بیماری ہے، اور میں نے کہا تھا کہ یہ مسلمانوں کو گائے نہیں کھانی چاہیے۔ پھر میں نے انڈیا کی مثال دی تھی کہ انڈیا میں مسلمان یہ گوشت کھاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جھگڑتے بھی ہیں ہندوؤں کے ہاں ساتھ ہاں ذبح کرنے پر کہ ہمیں گائے ذبح، وہ کہتے ہیں ہماری گاؤں ماتا ہے، عزت کرو، وہ کہتے ہیں ہمیں کھانا ہے۔ تو اسلام میں گائے کھانے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ مجبوری میں اس گائے کو کھا سکتے ہیں جس نے بھی دودھ نہیں دیا، اچھا جس کو ہم بچیا کہتے ہیں، ہاں بچیا ہاں کی اجازت دی گئی ہے۔ دودھ دینے والی گائے، کیونکہ ہمیں دودھ حاصل کرنا ہے ایکچولی، اس کی دودھ ایک دوا کے طور پہ بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دودھ میں شفا ہے۔ شفا کس سے ہوتی ہے؟ میڈیسن سے۔ تو دودھ ایک میڈیسن ہے، وہ دودھ دے رہی ہے، اس کو ذبح نہ کرو۔ تو اس پر یہ ہوا کہ میرے رشتے دار انڈیا میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری یہ ویڈیو کا کسی نے ہندو نے کلپ لے لیا کہیں سے، اور اس نے اتنا پھیلایا انڈیا کے اندر کہ دیکھو مسلمانوں، تمہارا اسلام تمہیں منع کر رہا ہے گائے کھانے سے، اور تم لوگ گائے کھا رہے ہو، اور تم فائٹ بھی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، بہت کچھ۔ اور یہ حقیقت ہے۔ میں سمجھتا ہوں انڈیا کے مسلمانوں کو یا کہیں کے مسلمانوں کو یہ کام نہیں کرنا نہیں چاہیے کریں کہ جس چیز کو اسلام بھی پسند نہیں کر رہا، اس پر ہم کسی فائٹ میں جائیں، کسی جھگڑے میں جائیں، اور کوئی فساد اس کی وجہ سے پیدا ہو۔ تو میں آج بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی انڈیا والوں کو یہ کہوں گا کہ بھائی، گائے کھانا اسلام میں ناپسندیدہ ہے، اس کو نہ کھایا ناپسندیدہ جائے۔ آپ دوسرے جانور ہیں، ان پہ کھا لیں، ان پر کوئی آپ کے ساتھ اعتراض بھی نہیں ہے کسی کو۔ ہاں تو گائے کا گوشت ایک تو ہضم ہی نہیں ہوتا۔ گائے کے گوشت سے جو خون پیدا ہوگا وہ امپیور بلڈ ہوگا، امپیور ہوگا، وہ اس میں کوئی اچھا کوالٹی نہیں ہوگی، وہ بلکہ فساد کے نام سے ہمارے حکیم آزاد کہتے ہیں کہ خون میں فساد اچھا پیدا کرتا ہے، یعنی امپیور کرتا ہے، اس کو ٹاکسک کرتا ہے خون کو۔ تو گائے کے گوشت سے پرہیز کرنا چاہیے، فارمی چکن سے پرہیز ہو، فارمی انڈوں سے پرہیز ہو، یہ تو ہمارے پرہیز ہو گئے۔ ایک اور چیز، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہ مفہوم ہے واقعے کا، ایک بزرگ عورت نے، صحابیہ نے رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اصحاب کی دعوت کی۔ آپ ان کی دعوت میں گئے، اور بہت اچھی اچھی چیزیں وہاں بنی ہوئی تھیں مٹن کے حوالے سے، اونٹ، بلکہ اونٹ ہم لوگ نہیں کھاتے، میرے خیال میں ہاں سب سے بہترین گوشت اونٹ کا ہوتا ہے۔ تو اچھا یہ چیزیں وہاں غالباً تھی، لیکن جو انہوں نے پراٹھے بنائے وہ خالص میدے کے پراٹھے بنائے۔ اب انتہائی ضعیف خاتون ہیں جن کے بارے میں علیم دین سے پوچھا، انہوں نے کہا وہ 70 ایئرس کی تھی شاید، انہوں اچھا نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور شاید ایک دو خادمین بھی تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو میرے ہاتھ کے کھانے کھائیں گے، میں اپنے ہاتھ سے بناؤں گی پراٹھے بھی۔ میدے کے بنے ہوئے پراٹھے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ کا ہر عمل امت کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے ایک ٹریننگ تھا، ٹریننگ، تو آپ نے کیا ٹریننگ دی وہاں پر؟ آپ نے ان سے کہا، بڑی ان سے معذرت کی، جو بھی الفاظ استعمال کیے، انہوں نے کہا کہ میدہ نہیں کھاتے، مفہوم ہے یہ اچھا میدہ لے جائیں، اس میں سے جو آپ نے نکالا ہے، یعنی اس کا بھوس وغیرہ، اس کے جو فلیکس نکالے ہیں، یا اس کا جو پورا، یہ سب واپس ڈال کے ہمارے لیے وہ پراٹھے بنا کے لائیں۔ آپ نے اچھا اس وقت میدہ اتنا شدید نقصان دہ انسان کے لیے، یہ جو ہم میدے کی چیزیں کھاتے ہیں، کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خیال نہیں کیا اس وقت، کیونکہ امت کو سکھانا تھا نا، ہاں اگر آپ کیونکہ کھا لوگ لیتے بیٹھے تو آپ میدہ ہمارے لیے مطلب لازم ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا اگر میں آج کھا لیا، مطلب میرا خیال یہ ہے، ہاں تو امت ہاں ہمیشہ کھائے گی یہ کہہ کر کہ وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدہ کھا لیا تھا۔ چلو تو آپ نے وہ واپس کروایا، پورے جو کی روٹی دوبارہ بن کر آئی، پراٹھے دوبارہ بن کر آئے۔ تو میدہ اتنا نقصان دہ ہے، نہیں کھانا چاہیے۔ میدہ کھانے والا ہر صورت میں، ہر قدم میں ہارٹ کے ایشوز کی طرف جاتا ہے، اور آخر کار میدہ دنیا کی وہ سب سے پہلی چیز ہے جو ہارٹ اٹیک کا باعث بنتی ہے، اچھا کیونکہ میدہ کھانے کے بعد جو ہمارا میدہ ہے، ہمارا اسٹومک، وہ اتنے ٹربل میں آ جاتا ہے، آپ یہ اندازہ کر لیجئے، اب میدے کی رکھی ہوئی ٹھنڈی روٹی ہم چبا بھی نہیں سکتے، تو میدے کا کیا حال ہوتا ہوگا اس میں؟ تو اس لیے صحیح ہمیں بات مریضوں کو میدہ نہیں دینا چاہیے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ سرید کے حوالے سے کہ مریض شرید کو شرید کے سرید، بعد ہاں ہاں جی سرید دیا جائے، اور اسی طرح کہ اچھا، یہ برائلر چکن وغیرہ کے حوالے سے انشاءاللہ میں ایک پروگرام باقاعدہ کروں گا، میں اس ہاں کے پہ نقصانات کریں گے بتاؤں گا، اور آپ کی ہاں لوگ امریکہ پوچھ میں رہے ایسا ہیں واقعہ ہوا ہے، یہ جو ابھی میسیج آیا تھا، تو انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ ٹھیک ایک اور چیز انشاءاللہ جی جو مریض کے لیے بھی اہم ہے اور صحت مند انسان کے لیے بھی اہم ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فروٹس کھانے سے پہلے بتائے
ہماری میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ پانی پینا ہے کھانے سے پہلے پی لیا جائے، کیونکہ فروٹ میں، ہر فروٹ کے اندر پانی ہوتا 90% واٹر ہوتا ہے، صحیح 10% اس میں وہ بلب وغیرہ ہوتا ہے، تو یہ پانی ہے ایکچولی. تو پانی کھانے سے پہلے یا کھانے کے درمیان میں لیا جا سکتا ہے. کھانے کے بعد نہ پانی پینا ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہے، نہ پانی پینا ہے نہ فروٹ کھانا ہے. اب آپ نے اسرار صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں کھانے کے بعد فروٹ کا رواج ہے. ہاں ہاں ہاں. میں اکثر دعوتوں میں جاتا ہوں تو کھانا کھانے کے فروٹ بعد کا بھی بعد میں فروٹ پھر آ بعد جاتا میں ہے. چائے بھی چلتی ہے. چائے بھی بنتی ہے. اچھا میں چائے کے حوالے سے بھی بات کر دوں کہ کھانا کھانے کے بعد اگر کسی شخص نے چائے پی، وہ پاکستانی چائے، تو کھانے میں جتنا آئرن گیا ہے اس کا 70-80% آئرن کیفین جلا دیتی. ہوئے یعنی ہوئے آپ نے جو کھانا کھایا اور اس پر چائے پی لی تو وہ آپ نے آئرن کو ضائع کر دیا سارا. تو ہوئے. اگر چائے پینا بہت ضروری ہے تو کم از کم 40-50 منٹ تک چائے نہ پی جائے، اچھا کیونکہ آئرن ہی ایکچولی ہمارے بلڈ کی ضرورت ہے. آکسیجن لے جانے کا کام سارا یہ آئرن کے ساتھ ملا کر کیا جاتا ہے. ٹھیک. تو سرید اب اس کے بعد ہم شام میں داخل ہوتے ہیں ہائی ٹی. ہائی ٹی میں اسلام نے ہمیں دو چیزیں بتائی ہیں. ایک تو دوبارہ شہد لے لیا جائے، مریض کے ہم حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن صحت مند ٹھیک. انسان بھی یہ کورس کر سکتے ہیں کہ شہد دوبارہ پانی میں ملا کر لے لیا جائے. اگر سردیاں ہیں تو نیم گرم پانی ہو، اگر سردیاں ہیں تو روم ٹیمپریچر کا پانی ہو، اس میں شہد پی لیا جائے. اور ہائی ٹی میں بھی ہم کچھ فروٹس لے سکتے ہیں. فروٹس کو سپورٹ کرتا ہے اسلام کہ شام کے وقت میں فروٹس بھی کھا لیے جائیں، لیکن رات میں فروٹس کھانے کو منع کیا جائے. اور اچھا. آج ہم ماڈرن میڈیکل سائنس میں جانتے ہیں کہ کئی فروٹ ایسے ہیں جو اگر آپ نے رات کے اندھیرے میں لیے وہ آپ کا جسم ہضم ہی نہیں کرے گا، جس میں سر فہرست اچھا. سیب اور کیلا ہے. سیب میں ہاں. پیکٹین ہوتی ہے اور کیلے میں آئرن ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں رات کے وقت ہضم نہیں ہوتی. تو ٹھیک. یہ چیزیں ہمیں استعمال نہیں کرنی چاہیے. ہمیں کوشش کریں کہ دن کی روشنی میں جتنا فروٹ کھا سکتے ہیں کھا لیں، اور پھر رات میں اس کو ہم اوائڈ کریں. ٹھیک. ٹھیک. مریض کے حوالے سے ایک اور چیز ہے نبیز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی نبیز پی اور منقع کی نبیز پی، اور ایک اور چیز ہے گوگل کے نام سے ہمارے یہاں ملتی ہے، اس کی نبیز پی. لیکن ہم بات کریں گے کھجور کی اور منقع کی نبیز کی. کہ یہ حدیث مبارکہ ہے طب نبوی. نبیز کا ذرا تھوڑا سا بتا دیں گے نبیز ہے کیا؟ جی جی میں نبیز بالکل. نبیز کے بارے میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجوریں رات پانی میں، یا مفہوم ہے کھجوریں رات پانی میں بھگو دی جاتی، ڈھک کر رکھ دی جاتی، اور صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو پی لیا کرتے. اب اچھا. اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ الکلائن واٹر کی ایک شکل ہے. آج ہم جو ایسیڈک ہمارے کھانے ہاں. ایسے ہیں، خاص طور سے ہم انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کی میں بات کروں گا، ہمارے کھانوں میں مرچ مسالوں کی اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے جو ہمارے بہت جسم بہت. میں ایسیڈک ماحول پیدا کر دیتی ہے. یعنی جو ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ ایسیڈک ہو جاتا ہے، تیزابیت بڑھ جاتی ہے. ہم جب ٹیسٹ کراتے ہیں تو ہمارا پی ایچ لیول لو آتا ہے جو ایسیڈک کو ظاہر کرتا ہے. تو اس میں رات تقریباً 5 کھجوریں، ان کو دھو لیا جائے، اوپر سے ہیڈ اتار دیا جائے، اور کاٹ کر اس کی گٹھلی باہر نکال دی جائے، اس کا جو کیرن ہے وہ باہر نکال دیا جائے. اب ٹھیک. ایک گلاس پانی میں یہ 5 کھجوریں، اچھا گلاس بہتر یہ ہے کہ شیشے کا ہو یا پھر یہ مٹی کا ہو گلاس، مٹی کا. میٹلک ٹھیک. نہ ہو، پلاسٹک کا تو بالکل نہ ہو. پلاسٹک کا بھی نہ ہو. برتنوں کے حوالے ٹھیک. سے بھی ہم بات کریں گے کہ اسلام نے ہاں برتنوں کے ہاں. حوالے سے بھی گائیڈ کیا ہے. تو اس میں رات کو بھگو کے رکھ دیا جائے. رات سے مراد ہماری رات نہیں، ہمارے پاکستان میں تو ماشاء اللہ رات 11-12 بجے ہوتی ہے. 7-8 بجے اس کو بھگو کے رکھ دیا جائے. اور صبح جب ہم نہار منہ صبح اٹھتے ہیں تو ہم نے پہلے مسواک کرنی ہے، برش نہیں کرنا، اس کا پیسٹ استعمال نہیں کرنا. لیکن اگر ٹھیک. ہے، ورنہ ہم ماؤتھ واش کر لیں اچھی طرح کسی چیز سے. اور اس کے بعد ہم اس کے پانی کو، اس سے پہلے یہ جو 5 کھجوریں پانی میں بھیگی ہوئی ہیں، ایک چمچ سے ذرا اس کو چلا لیا جائے اچھی طرح، اس کو نچوڑ لیا جائے، کیونکہ وہ ایبزورب کر چکی ہیں پانی کو. وہ پانی واپس نکال کر باقی جوس میں شامل کیا جائے. اسے 3-4 منٹ میں ہم نے ختم کرنا ہے اس نبیز کے پانی کو. یہ چیز حدیث میں نبیز کہلاتی ہے کہ رات کو کھجوریں ٹھیک. بھگو دی گئیں اور صبح اس کا پانی پیا گیا. اس کے بعد ہم نے تقریباً 1 گھنٹے تک کوئی نہ کھانا کھانا ہے اور نہ ہی کوئی مشروب پینا ہے. یہ آپ کے جسم کی میکسیمم ایسیڈیٹی کو جسم سے خارج کر دے اور آپ کا سبحان جسم اللہ. ایسڈ سے پاک ہو جائے گا. یا یوں سمجھیں کہ تیزابیت جو جسم میں ہمارے معدے سمیت، ہمارے جسم میں کتنی تیزابیت ہے، ہمارا معدہ اس کا ایک بہترین پیرامیٹر ہے.
جو وہ بتاتا ہے کہ ہم جسم میں کتنی تیزابیت ہے. تو یہ تیزابیت ختم ہوگی. جو مریض ہیں ان کو ایک گلاس پورا نہ پلایا جائے، وہ برداشت نہیں کر پاتے اس کو. میں نے ہوں، دیکھا اکثر مریضوں پہ شیورنگ شروع ہو گئی ان کو جب ایک اچھا. گلاس پلایا گیا. تو مریضوں کو آدھا گلاس ہائی ٹی میں پلایا جائے شام میں، یا تو ہوں، شہد ہو یا شہد کی جگہ نبیز پلا دی جائے. پہلے ہم ایک کورس شہد کا کرا دیں مریض کو ٹھیک. 7-8 دن، اور اس کے بعد ہم اس کو نبیز پر لے آئیں. یہ جو نبیز ہے یہ کینسر کی بہت شاندار دوا ہے، کیونکہ کینسر اچھا. ہوتا ہی ایسیڈک جو ہاں. ٹیمپر جو ہے ایسیڈک ٹیمپر والے شخص کو ہوتا ہے. ہوں، الکلائن والے کو کینسر کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. تو ٹھیک ٹھیک. جس کو کینسر ہے، جس کا لیور ڈیمیج ہو چکا ہے، یہ سب ایسیڈک کی وجہ سے ہوا ہے جو ہمارا ٹیمپرامنٹ ہے. تو ہمیں نبیز استعمال کرنی چاہیے. کھجور کے علاوہ ایک اور نبیز ہے جو مریضوں کو استعمال کرانی چاہیے، اور یہ رات میں ہم لے سکتے ہیں. ہوں، رات کا کھانا ہم نے پھر وہی شرید کھانا ہے، کیونکہ ٹھیک ہم علاج بالغذا کر رہے ہیں اسلامک اس کے حوالے ٹھیک سے، اسلامک ٹھیک. غذائی سائنس کے حوالے سے. تو اس میں منقع منقع وہ ہوں، ہوتی ہے جو بڑی کشمش ہوتی ہے. ہاں. اس کو ہم اس کا ہیڈ اتار دیں. پہلے دھو لیں اچھی طرح سے اس کا ہیڈ اتار دیں، ٹھیک. اور اس کے بعد اس کو کھول لیں. اس کے اندر سے چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں وہ نکال دیں. ہاں. ہاں. یہ نکال کر تقریباً 10 یا 11 منقع ایک گلاس پانی میں بھگو دیا جائے، اور اسی طرح سے صبح نہار کو بھی پیا جا سکتا ہے. اور ہوں، اسی منقع کو جو صبح بچ گئی ہے ہم اس کو دوبارہ پانی بھگو دیں، اس میں ایک گلاس پانی پھر بھر دیں، اور ہم رات کو اس کو پھر کچل کر یہ 2 مرتبہ استعمال کی جا سکتی ہے. اچھا کی رات جا میں ہم یہ سکتی کر سکتے ہیں کہ جی ہے. اچھا جو دو سوری، دفعہ استعمال ہو سکتی ہے لیکن کھجور ایک ہی دفعہ استعمال ہوگی. کھجور کو بھی 2 دفعہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے اچھا. پاس کوئی ایسا انتظام ہے کہ وہ خراب نہ ہو تو ہم ہوں، کھجور کو بھی 2 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں. کھجور کے ٹھیک مقابلے میں یہ زیادہ مناسب رہتی ہے منقع. ٹھیک تو ٹھیک. یہ نبیز ہیں، یہ بہت بڑی دوا ہے. اگر آپ نے بیمار انسان کے جسم کو اس کے پی ایچ کو نارمل کر دیا تو آدھا ہاں. مرض تو یہیں ختم ہو. تو علاج واہ، بالغذا میں نبیز کے ذریعے سے ہم پی ایچ کو نارمل کر رہے ہیں، جو کہ جس کے ٹھیک. لیے ہمارے پاس سائنس میں، میڈیکل سائنس میں خاص طور سے ایلوپیتھک میں بہت اچھی کوشش کی جاتی ہے. ان کے پاس بہت ساری دوائیں ہیں، لیکن وہ آپ کو بطور دوا لینی ہوتی ہے. وہ جب ہاں. آپ الکلائن کرنے والی دوائیں کھاتے ہیں یا سیرپ پیتے ہیں تو وہ آپ کے ہیوی گزرتا ہے، بہت زیادہ بھاری پن پیدا کرتا ہے معدے پر، آنتوں پر. بعض اوقات اس سے پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے، طبیعت آپ کی نڈھال ہو جاتی ہے. ہاں، جبکہ صحیح بات. نبیز پیتے پیتے ہی آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو لائٹ محسوس کر رہے ہیں، ہلکا پھلکا محسوس کر رہے ہیں. تو تو پھر یہ یہ جو کمال سرید ہے. ہے ڈاکٹر صاحب، سرید اور نبیز دونوں آپ ڈیلی کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں ایک چیز ہے کہ مریض کو تو ظاہر ہے کہ مریض نے ہمیشہ تو مریض نہیں رہنا. 1 مہینے ہاں. کی بات ہے، 15-20 دن کی، 2 مہینے کی. ان کو تو روزانہ کھلایا جائے بدل بدل کر. 10 دن ٹھیک. شہد پلا دیجیے صبح اور شام، پھر 10 دن کھجور کی نبیز پلا دیجیے، پھر 10 دن منقع کی نبیز پلا دیجیے، پھر دوبارہ ٹھیک. واپس ہم شہد. اس طرح سے ہم یہ کرتے رہیں. سرید ہم روزانہ کھلا سکتے ہیں. سرید کلاس. لنچ میں بھی اور ڈنر میں بھی ان کو کھلایا جا سکتا ہے، اور ٹھیک. انشاءاللہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں. اور انشاءاللہ. عام آدمی کے لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزانہ نہیں پیا کرتے تھے، آپ بھی کورسز کیا کرتے تھے. کبھی آپ ٹھیک. کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صبح سویرے شہد کا شربت نوش فرماتے اور عصر کے وقت بھی نوش فرماتے. پھر آتا ہے ہوں، نبیز آپ پیتے، پھر کبھی آتا ہے آپ منقع کی نبیز پیتے، اور ایک بار کھجور کی نبیز. تو اس کا مطلب آپ کورسز کیا انشاءاللہ. کرتے تھے. کورسز لیکن یہ کرتے ایک چیز جو میں نے بہت ریسرچ کی، آپ کے اگر سامعین میں سے ناظرین میں سے کوئی سن رہا ہو اور اس کی ہیں. ریسرچ ہو کہ کس موسم میں کھجور کی نبیز استعمال کی ہے، یہ مجھے علماء کرام اس کا جواب نہیں دے سکتے، ہوں، اور شاید اس کے بارے میں کوئی خاص تفصیل بھی معلوم نہیں ہے. لیکن ہوں، مجھے اتنا معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسم کے حساب سے ہر چیز استعمال کیا کرتے تھے. تو واہ. کھجور کی نبیز کس موسم میں استعمال کی، منقع کس موسم میں استعمال کی، اور شہد کس موسم میں ہوا کرتا تھا. پھر ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا صحت مند انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا میسج، علاج بالغذا طب نبی کا ہوں، بہت بڑا میسج ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے. وہ یہ ہے کہ یہ بھی بخاری اور ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے. اس کا مفہوم ہے کہ فرمایا طبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مفہوم ہے کہ جس نے صبح نہار منہ مہینے میں 3 دن صبح نہار منہ شہد پی لیا، اس مہینے میں اسے کوئی بڑی بیماری لاحق نہ ہوگی. سبحان اللہ. اور ہمارا ایمان ہے کہ جو نبی نے فرما دیا سبحان وہی ہے. 3 دن کی بات کی ہے، صرف لگاتار 3 دن. یعنی
پیر منگل اور بدھ، جمعرات جمعہ ہفتہ، یہ 3 دن لگاتار صبح اٹھ کر برش یہ مسواک کرنی ہے، اور اس کے بعد 1 گلاس پانی، اس میں 1-2 چمچے خالص شہد کے ملانے ہیں، اور اس کے بعد اس کو صبح نہار منہ پی لیا جائے 3 دن لگاتار. تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس مہینے میں کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی. اور ہم جانتے ہیں کہ اصل بیماریوں کا جو ایشو ہے وہ بڑی بیماریوں کا ہے. چھوٹی چھوٹی بیماریاں تو ویسے بھی کہتے ہیں انسان کے امیون سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے ہونی چاہیے. مثلا فیور ہو گیا، اس کو فلو ہو گیا، یا اس کو کف ہو گئی، اور اس طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے امراض تو ہوتے رہنے ہی چاہیے کہ وہ اس کے لیے ایمون بوسٹنگ کے لیے بہت اچھے ہیں. ٹھیک بات. تو اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. اور اسرار کسانہ صاحب، وہ آپ کی بات ماشاءاللہ جو آپ فرماتے ہیں، میں نے آپ سے بھی کچھ سیکھا ہے اس میں ماشاءاللہ. بہت اہم پوائنٹ کہ جو بھی ہم کام کریں ہم یہ سوچ کر تو کریں کہ یہ اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا، وہ تو ہمارے یقین کا حصہ ہے. لیکن ہم یہ سوچ لیں، ذرا سا یہ نیت کر لیں کہ میرے نبی نے فرمایا ہے تو میں کر رہا ہوں. جب ہم اس بات کو لے کے چلیں گے تو اس کا روحانی اور جسمانی دونوں پہلو اس میں شامل ہو گئے. روحانی میں اللہ تعالیٰ اس کو خصوصی برکت، ثواب، حدیث پہ عمل کرنے کا ثواب، سنت رسول پر عمل کرنے کا ثواب یہ مسلمان کو ملے گا. اور جسمانی فوائد تو کہیں نہیں گئے. تو ایک بزرگ مجھے کہہ رہے تھے کہ جو شخص یہ نیت کر کے ان چیزوں کو، طب نبی کی چیزوں کو استعمال کرے گا تو وہ کھانا، وہ غذا، وہ عادت اس کے جسم کو نہیں، اس کی روح کو بھی فوری طور سے اس کا فائدہ پہنچے گا. بالکل ٹھیک بات. تو اب اللہ ہم تعالیٰ آتے ہیں کہ قبول کر لے. اب اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ اتنا زیادہ لمبا ٹاپک ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں پارٹ 2 کرنا پڑے گا اس کا. ہمیں اس کا پارٹ 2 کرنا پڑے گا، کیونکہ اتنا کچھ جو ہے یہ اس کو ہضم کرنا جو ہے نا، یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی میرا خیال ہے مشکل ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ ہم ایک اور پروگرام کرتے ہیں. اور ابھی بھی ٹائم بھی چونکہ کافی ہو گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا اس میں ہم غذا کو ساتھ ساتھ رکھیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم اپنی جو دوسرے ٹاپکس ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ رکھیں گے. کیونکہ یہ ڈاکٹر صاحب بیسیکلی جو آپ کام کر رہے ہیں یہ ایک لائف سٹائل کو چینج کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں، جو کہ ہمارا اوور دا ایئرز ایک بہت جس کو کہتے ہیں نا ایک اسٹرانگ ایک لائف سٹائل بن چکا ہے، اس کو چینج کروانا بہت ضروری ہے. تو اس میں آپ کی انشاءاللہ ہماری مدد ہوگی آپ کے ساتھ، تو انشاءاللہ وہ ہوتا رہے گا. اور میں مجھے اسرار یقین کسانہ ہے. صاحب آپ کے پروگرام کے حوالے سے ایک آخری بات بھی عرض کرنا چاہوں گا جی کہ پلیز. تمام انسان ہیں جو زمین پہ بستے ہیں، سارے انسان ہیں، سب سے ہمیں محبت کرنی ہے، ہمیں سب کا احترام کرنا ہے. ہر شخص کے عقائد کی، بے جہاں شک. اسلام کہتا ہے ان کے عقیدے تک کا احترام کرو، اس کے بارے میں نہ کہو کہ وہ برا ہے کیا ہے، اپنی بات اس کے سامنے پیش کرو، وحدانیت کی سب. لیکن ٹھیک. مسلمان کو ایک ایسی مخلوق ہونا چاہیے زمین پر کہ جس کو دیکھ کر دوسرے مذاہب والے وہ کچھ رہنمائی حاصل کر سکیں، کوئی گائیڈ ٹھیک لائن بات. ان کو ملے کہ مسلمان ایک ایسا لائف اسٹائل گزار رہا ہے، نہ وہ بیمار ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی پریشانی آتی ہے، نہ اس کو کوئی معاشی پریشانی، کیونکہ اسلام تو معاشی پریشانی کا بھی حل دے رہا ہے. تو ٹھیک ایسا بات. کوئی رول ماڈل مسلمانوں کو ہونا چاہیے تھا، دوسرے انسانوں کے لیے ایک رہنمائی کا حق ادا کرنا چاہیے تھا. تو وہ ایکچولی یہ باتیں مسلمان کو اس طرف لانے کے لیے. انشاءاللہ کریں گے جی، آپ کی رہنمائی میں انشاءاللہ یہ کام چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے، اور لوگوں سے امید ہے کہ وہ بھی اپنے لائف سٹائل میں یہ چیزیں جو ہیں وہ چینج کریں گے، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کے اثرات جو ہیں اس کے نتائج جو ہیں وہ ہمیں نظر آئیں گے. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا، اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے، اور اس تک امید ہے کہ کراچی کے حالات مزید بہتر ہو چکے ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم